أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ بات سب آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 2 دن بعد یہاں ہمارے پاکستان میں انشاءاللہ عید الاضحیٰ منائی جائے گی، اور یہ عید الاضحیٰ قربانی والی عید، یہ حقیقتاً قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور نبی علیہ السلام کے حکم کی پیروی. 2 باتیں بنیادی اس بارے میں یہ سمجھ لیں کہ قربانی کو اضحیٰ کہا گیا ہے. اضحیہ یہ اس کی جمع ہے، جس کی جمع اضاحی آتی ہے. اسی طرح اس کو ضحایا کہتے ہیں، جس کی جمع اضحیٰ ہے، جس کے معنی قربانی کرنے کے، ذبح کرنے کے. اور قربانی ہی کے لیے ایک اور لفظ بھی قرآن مجید میں اور حدیث پاک میں آیا ہے، اور وہ ہے نسک. نسک کے معنی بھی قربانی کرنے ہیں. حج پر چونکہ ایک بڑا مرحلہ اور ایک بڑا عمل قربانی کا ہے، اسی لیے حج کے تمام مناسک کو مناسک حج کہتے ہیں. حج کا طریقہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کو ضحیٰ اس لیے کہتے ہیں، ضحیٰ آپ جانتے ہیں سورج کی روشنی اور دھوپ کو کہتے ہیں. اللہ ذوالجلال نے جس طرح فرمایا والشمس وضحاہا، یا جس طرح فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. سورج کی قسم جس وقت کہ اس کی روشنی پھیل جاتی ہے، اسی طرح والضحیٰ ضحیٰ کی قسم، اور رات کی جس وقت کہ وہ چھا جاتی. تو ضحیٰ کو بھی، قربانی کو ضحیٰ اس لیے یا اضحیٰ اس لیے یا اضحیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قربانی چاشت کے وقت، اشراق کے وقت کی جاتی ہے. اس وقت کی مناسبت سے اس کو ضحایا یا اضحیٰ یا اضحیہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حج کے مسائل بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے
فمن کان منکم مریضا او بہ اعظم من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. یہاں لفظ نسک استعمال ہوا ہے. کیا مطلب؟ اگر احرام باندھا ہوا ہے حج کا ہو یا عمرے کا ہو، تو احرام کی صورت میں سر کو نہیں ڈھانپا جا سکتا، سر پر رومال کپڑا نہیں لیا جا سکتا. قصدن آمدن بھول کے ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والے ہیں. ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں معاف فرما دے. ان نسینا و اخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہمیں خطا ہم سے ہو جائے تو ہمیں معاف فرما دے. بھول چوک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے. لیکن آمدن اور قصدن سر پر رومال باندھنا یہ درست نہیں ہے احرام کی صورت. اور قربانی سے پہلے بال منوانا بھی درست نہیں ہے. یا قربانی اپنے محل کو پہنچ جائے جس وقت، اس سے پہلے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن کان منکم مریضا او بہ اعظم من راسہ، اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے یا سر میں کوئی تکلیف ہو گئی اور سر کو ڈھانپنا ضروری بن گیا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. اس کا فدیہ ہے روزہ یا اس کا صدقہ یا کیا قربانی. نسک تین باتیں ہیں. اب صدقہ، یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات فرمائی ہے من صیام اور صدقۃ اور نسک. صیام روزہ، تو کیا ایک روزہ رکھے؟ صدقہ فرمایا ہے تو ایک دو ریال، ایک دو روپے خرچ کر دے. صدقہ بہرحال صدقہ ہے، وہ ایک پیسے کا بھی ہے، 100 کا بھی ہے. اور نسک قربانی کرے. قربانی کے معنی میں تو واضح، لیکن یہ دو لفظ ہیں جو صیام، صدقہ اور صیام، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات وضاحت فرمائی کہ یہ روزے 3 رکھنے ہیں، ایک نہیں، 3 رکھنے. اور یہ جو صدقہ ہے فرمایا وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ صدقہ ہے. اب دیکھیے قرآن مجید کے ایک مفہوم میں ابہام پایا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل ہی اس لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو مسائل سمجھا دیں، بیان کر دیں، واضح کر دیں. جس میں وضاحت نہیں ہے اس کی آپ وضاحت کر دیں. تو یہ وضاحت بھی نبی علیہ السلام نے جو کی ہے وہ من جانب اللہ ہے، من جانب اللہ ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی کے جتنے احکام ہیں ان کی پیروی اللہ کی پیروی ہے. میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ رسول کی تابعداری اللہ ہی کے حکم سے، اور رسول جو وضاحت کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ہدایت کے مطابق کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ مسئلہ آیا، میں نے عرض کر دیا. اب آگے چلیں. نسک کے بارے میں دیکھیے قرآن مجید میں معروف آیت ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ان صلاتی و نسکی، یہاں سب یہی معنی کرتے ہیں میری نماز اور میری قربانی. حدیث میں یہ بھی آیا کہ نبی علیہ السلام جس وقت قربانی کرتے تھے، حضرت جابر جس طرح بیان فرماتے ہیں، جب آپ قربانی کرتے تو پہلے یہ دعا پڑھتے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنی توجہ ایک اللہ کی طرف کر لی، سب سے کٹ کے، سب سے جدا ہو کے میں اللہ کا بن گیا. حنیفا وما انا من المشرکین،
میں شرک کرنے والا نہیں ہوں. فرمایا اس کے بعد یہی آیت ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین. بعض روایات میں آتا ہے انا اول المسلمین. یہ پڑھ کے نبی علیہ السلام جانور قربان کرتے تھے. بسم اللہ واللہ اکبر یہ دعا آنی چاہیے ذبح کرتے ہوئے. تو اس دعا میں ان صلاتی و نسکی، نسک سے یہاں بھی مراد کیا ہے؟ قربانی. اس لیے قربانی کے لیے اضحیٰ، ضحایا، اضحیہ، نسک یہ سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں. اور یہ بھی دیکھیں لفظ کی مناسبت سے جس طرح میں نے عرض کیا حدیث میں بھی یہ اس کی وضاحت موجود ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر. فرمایا ہم سال کے دن سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد خطبہ ہوگا، خطبے کے دوران ہی یہ مسائل بیان فرمائے، پھر فرمایا اس کے بعد قربانی کریں گے. فمن فعل هذا فقد اصاب سنتنا، جو اس طرح کرے گا وہ ہمارے طریقے کو پا گیا. ومن نہارا فإنما هو لحم، یہ اگر کوئی اس سے پہلے قربانی کر لیتا ہے، نماز سے پہلے قربانی کر لیتا ہے، تو فرمایا یہ گوشت ہے جو اپنے اہل کے لیے کر رہا ہے، یہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے. ایک حدیث کے لفظ ہے آپ نے ارشاد فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا یذبح حتی ینصرف. فرمایا یذبح فلا یذبح حتی ینصرف. فرمایا جب انسان اگر کوئی جو آدمی نماز ہماری نماز پڑھتا ہے یا بیت اللہ کو اپنا قبلہ بناتا ہے تو وہ اس وقت ذبح کرے جب وہ عید پڑھ لے، جب وہ عید پڑھ لے پھر کب ذبح کرے. حضرت انس کی روایت ہے فرماتے ہیں من ذبح قبل الصلاۃ فانما ذبح لنفسه، جو نماز سے پہلے پر کرتا ہے ذبح وہ اپنے لیے کرتا ہے، اپنے کھانے پینے کے لیے کرتا ہے. ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ، اور جو نماز کے بعد کرتا ہے اس کی قربانی پوری ہو گئی. یہاں اس حدیث میں بھی نسک پر قربانی کا لفظ آیا ہے اور ساتھ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے طریقے کو اس نے پا لیا جو قربانی کے بعد، عید کے بعد قربانی کرتا ہے. عید سے پہلے قربانی کرنا، اگر صبح قربانی کر لینا، اس کی کوئی گنجائش دین میں نہیں ہے، نہ یہ مسلمانوں کا کام ہے. اب پتہ نہیں کون ہے، اپنے آپ کو تو بہت بڑے مومن کہتے ہیں لیکن وہ قربانی سورج کے طلوع ہونے سے بھی پہلے کر لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جبکہ صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے طریقے پر بھی نہیں ہے اور میری رہنمائی سنت کے مطابق بھی یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. جہاں پر قربانی کا مسئلہ ہے، اب ذرا یہ سمجھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا ان رجلا سأل ابن عمر ان الاضحیہ اہی واجبہ. حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کسی نے، حضرت یہ فرماؤ کہ یہ قربانی واجب ہے؟ فقال، انہوں نے فرمایا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون بعدہ. واجب ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے قربانیاں کی ہے اور آپ کے بعد مسلمانوں نے بھی قربانیاں کی ہیں. یہ نبی علیہ السلام کا عمل ہے، مسلمانوں کا بھی یہ عمل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے ایک طریقہ. بالکل اسی طرح ایک آدمی نے قیام اللیل میں امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا کہ بتلائیے یا ابا عبد الرحمن ارایت الفطر سنہ،
آپ بتلائیے کہ کیا وتر سنت ہے یا واجب ہے، کیا ہے یہ؟ قال اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واوتر المسلمون، فرمانے لگے نبی علیہ السلام نے وتر پڑھے ہیں اور مسلمان بھی وتر پڑھتے ہیں۔ یہ ہے اصل جواب کہ آپ نے جو کیا ہے، مسلمانوں نے جو کیا ہے، ہمارا وہ عمل ہے۔ مسلمانوں سے مراد صحابہ اکرام کا دور، آج کے مسلمانوں کا نہیں جو بدعات میں پھنسے ہوئے اور انہیں بدعات کو سنت بنائے ہوئے صحابہ اکرام کے دور کے مطابق یہ بات فرما رہے۔ پھر اس آدمی نے پوچھا، قال حضرت یہ فرماؤ، میں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ سنت ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ماں عطا کرو، ٹھہرو، تمہیں عقل نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہو۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اوتر المسلمون، نبی علیہ السلام نے وتر پڑھے ہیں، مسلمانوں نے بھی وتر پڑھے ہیں، اس لیے پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام جو کام کرے ہمیں کرنا چاہیے۔ اس بحث سے قطع نظر کہ یہ سنت ہے یا واجب ہے یا یہ فرض ہے، سنت مؤکدہ ہے، یہ نفل ہے، یہ تو فقہی ترتیب کے مطابق فقہاء علماء محدثین نے ہمارے کچھ خطرات کو کم کرنے کے لیے تقسیم کی ہے، ورنہ اصل مسئلہ یہی ہے، نفل ہو، سنت ہو، کوئی امر بھی ہو، جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اس مختصر میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے یا یہ فرض ہے، نہیں، یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا عمل کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے صاف لفظوں میں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ میرے نبی یہ اعلان کرے، کہے، انہیں سمجھائے، اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو میری تابعداری کرو۔ یہ جھگڑا چھوڑو کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے، جو عمل دیکھ لو، جو میرا طریقہ دیکھ لو، اس کو اپنا لو، وہ طریقہ اپنا لو۔ قرآن مجید میں کیا کہا اللہ ذوالجلال نے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دے لو، جس سے روک دے رک جاؤ، یہ ہے اصول، یہ ہے طریقہ، یہ ہے حکم اللہ کا۔ جو رسول دے اس کو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، ما امرتکم بشیء فاتوا بہ ما استطعتم وما نہیتکم عنہ فانتہوا۔ دو چیزیں ہیں، جس چیز کا میں حکم دیتا ہوں حسب استطاعت اس پر عمل کرو۔ حکم ہے قربانی کرو، اگر ایک آدمی استطاعت ہی نہیں رکھتا تو وہ کیسے کرے؟ حکم ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا تو کیا کرے؟ حکم ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرو، اگر وضو کی استطاعت نہیں کرتا تو کیا کرے؟ اسی لیے فرمایا کہ مستطاعتم حسب استطاعت اس پر عمل کرو۔ لیکن وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، جب کسی چیز سے روک دو فانتہوا، بس اس سے رک جاؤ۔ اس کے بارے میں یہ نہ ہو کہ یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیا ہے یہ؟ ایک مسئلے کا پڑھو، فقہاء نے یہ تقسیم کی ہے، تقسیم درست ہے، لیکن یہ ہماری کوتاہیوں پر ہمیں دلاسا دینے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے تابعداری کا تقاضا یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، مسجد نبی میں اس وقت صفیں کب ہوتی تھی، قالینیں کب ہوتی تھی، جوتے نالین مبارک پہنے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام نے بھی پہنے ہوئے تھے۔ دوران نماز نبی علیہ السلام نے اپنے نالین مبارک اتار دیے، دوران نماز اتار کے بائیں جانب کر دی، بائیں جانب کر دی۔ پچھلی سامنے صحابہ کرام نے دیکھا، انہوں نے بھی جوتے اتار دیے۔
انہوں نے بھی اتار دیے۔ نماز سے فراغت کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا، اور مجھے تو جبرائیل نے آ کے بتلایا تھا کہ آپ کے جوتے میں نجاست لگی ہوئی ہے۔ آپ کو علم، بات سمجھ لیں، آپ کو علم نہ تھا۔ آپ کو علم ہوتا تو آپ جوتے میں مبارک پہن کے نماز پڑھتے۔ جبرائیل کے بتلانے سے پتا چلا کہ جوتے میں نجاست لگی ہوئی ہے، نکال دیا، اتار دیا۔ پوچھا تم نے کیوں اتارے؟ ایک ہی جواب تھا، جناب آپ نے پہنے ہوئے تھے، ہم نے بھی پہنے تھے، آپ نے اتار دیے، ہم نے بھی اتار دیے۔ اصل اطاعت تو یہ ہے، اصل فرمانبرداری تو یہ ہے، یہ مقصد ہے۔ اچھا جی داڑھی یہ سنت ہے کہ واجب ہے، یہ ہمارے ہاں ہے نا بچاؤ کے راستے، یہ بچاؤ کے راستے نہیں، یہ سنت ہی نہیں، سنت انبیاء ہے، سنت مصطفیٰ ہی نہیں، سنت انبیاء ہے۔ بلکہ علماء نے تو اس کو فرض قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو حکم دیا ہے، اس کا اوف النہا حکم دیا ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ لیکن ہم اس مخمصے میں ہیں کہ مولوی صاحب یہ داڑھی سنت ہے یا یہ فرض ہے، اس مخمصے میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، ہمارا کام ہے اس کی اطاعت کرنا، ہمارا کام ہے اس کی فرمانبرداری کرنا۔ یہی جواب دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کے بارے میں بھی، وطروں کے بارے میں بھی، کہ اللہ کے رسول نے قربانی کی، ہم نہیں، صحابہ کرام نے بھی کی، ہم بھی کرتے، مسلمان بھی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے وطر پڑھے، ہم نے، صحابہ کرام بھی وطر پڑھتے تھے، ہم وطر پڑھتے ہیں۔ یہ مسئلہ نہیں کہ یہ سنت ہے، یہ بس یہ ہے کہ آپ نے کیا ہے۔ یہاں ایک بات اور دیکھیے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ قربانی اس میں ہے کیا اصل چیز؟ قربانی میں اصل چیز یہی جانور کا ذبح کرنا، یہ مطلوب ہے، احراق دم یہ ہے۔ یعنی قربانی کا جو رکن ہے اصل، وہ یہ نہیں پیسہ تقسیم کر دیا جائے، فقراء اور مساکین میں قربانی ہو جائے گی، نہیں، قربانی کا رکن کیا ہے؟ احراق دم، خون کا بہانا، ذبح کرنا، خون کا بہنا، یہ اس کا رکن ہے۔ اور جب تک کوئی رکن ادا نہ ہو، انسان جو مرضی ہے کر لے، وہ کبھی بھی نہ اس پر قربانی کا اطلاق ہوگا، نہ اس عبادت پر عبادت کا اطلاق ہوگا۔ آپ دیکھیں حج میں عرفات کی حاضری رکن ہے۔ حج میں طواف افاضہ، جس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، یہ رکن ہے۔ اگر ان میں سے دو میں سے کوئی بھی رہ جائے تو حج باطل۔ حتیٰ کہ یہ بڑا مسئلہ احاط ہے، 10 کو اگر طواف زیارہ نہیں کیا یا بعد میں بالکل نہیں کر سکا کسی عذر کی وجہ سے اور گھر واپس لوٹ آیا، اس کا حج نہیں ہے۔ نہ صرف یہ ہو کہ اس کا حج نہیں ہے، بلکہ ازدواجی زندگی میاں بیوی کی وہ بھی حلال نہیں ہے، کیونکہ ابھی یہ احرام کی صورت میں ہے۔ یہ حلال اس کے لیے تب ہوگا، وہ بھی جب وہ طواف زیارہ کرے گا، اس رکن کو پورا کرے گا۔ رکن کے بغیر کوئی چیز پوری، نماز میں تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ رکن ہے۔ رکوع کیا ہے؟ رکن ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ رکن ہے۔ سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ رکن ہے۔ اگر آپ تکبیر تحریمہ نہ کہیں تو کیا خیال ہے نماز شروع ہو جائے گی؟ رکوع نہ کرے نماز ہو جائے گی؟ 2 سجدے نہ کرے، 1 سجدہ کرے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو، جب تک 2 سجدے نہ کرے۔ دونوں سجدے رکن ہیں، اس لیے رکن کی ادائیگی کے بغیر وہ عمل پورا نہیں ہوتا، کوئی بھی ہو۔ اسی طرح قربانی میں یہ احراق دم، قربانی ذبح کرنا، یہ رکن ہے قربانی کا۔
یہ نہیں کہ قربانی کے پیسے کسی کو دے دیے جائیں یا کسی غریب کو، کسی تنظیم کو، یا گورنمنٹ لے کے اس کو قومی فنڈ میں جمع کر کے لوگوں میں خرچ کر دے۔ بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے، بالکل اس کی گنجائش نہیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے، باب و قسمت الاضاحی بین الناس، کہ قربانیوں کو لوگوں کے مابین تقسیم کیا جائے۔ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ الضحایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قربانیاں جو صحابہ قربانی نہیں کر سکتے تھے ان کے گھروں میں قربانیاں بھجوائی کہ تم بھی قربانی کرو، تم بھی جانور ذبح کرو۔ اب دیکھیے کہ آپ نے قربانیاں بھجوائی ہیں جو نہیں کر سکتے، جن پر قربانی کا حکم نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے، قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، لیکن آپ نے پھر بھی ان کے گھروں میں قربانیاں بھجوائی ہیں کہ قربانی کر لو بھائی۔ آج کے دن جو قربانی کا اجر و ثواب ہے اور کسی عمل کا نہیں ہے، تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح مسلم کے شارح ہیں، انہی کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں ان الامام ينبغي له ان يفرق الضحايا على من لم يقدر عليها من بیت مال المسلمین۔ وہ کہتے ہیں جو امام ہے، جو حاکم ہے، اس پر اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ جو قربانی کر نہیں سکتے بیت المال سے قربانی خرید کے ان کو دے کہ آج قربانی تم بھی کرو۔ بات سمجھے؟ ہماری گنگا تو الٹی چلتی ہے نا۔ ہمارے جو دانشور ہیں، مستشرقین ہیں، یا ان کی ذریت ہے، متجددین ہیں، وہ کہتے ہیں جی قربانی کرنی ضروری ہے، پیسے فقیروں کو دے دو، پیسے مستحقین کو تقسیم کر دو، قربانی کرنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ جن پر قربانی ضروری نہ بھی تھی، نبی علیہ السلام نے ان کے گھروں میں بھی قربانی بھجوائی ہے تاکہ اس روز قربانی وہ کر لیں۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی دیکھیے، یہی احراق دم کی وجہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علماء شافعیہ نے کہا ہے یہ مسئلہ ہے کہ قربانی جانور کس کا افضل ہے؟ اونٹ کی افضل ہے، کبش کی افضل ہے، بکرے کی افضل ہے، بکری کی افضل ہے، کس جانور کی، گائے کی افضل ہے؟ اس مسئلے میں علماء کی آراء ہے۔ علماء شافعیہ کیا کہتے ہیں؟ ان الاضحیہ بسبع شیاء افضل من البعیر۔ وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کی بجائے 7 بکریاں ذبح کرنا یہ افضل ہے، 7 بکریاں ذبح کرنا یہ افضل ہے۔ کیوں؟ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ لأن الدم احراق فیہا اکثر، اس لیے کہ 7 بکریاں ذبح کرنے میں خون زیادہ بہت رہتا ہے۔ بات سمجھے بات؟ کہ 7 بکریاں کرنے سے خون زیادہ بہتا ہے، اور آج کے روز تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خون بہایا جائے، اس سے بڑی آج کے دن نیکی کوئی نہیں۔ اس لیے آج کے دن یہ کیا ہے؟ قربانیاں کی جائیں، اور کتنی؟ 7 قربانیاں ایک اونٹ سے بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کا جو معمول تھا، صحابہ فرماتے ہیں آپ ہر سال قربانی کرتے تھے، اور قربانی کے بارے میں بھی آپ نے یہ بات فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں
کہ نبی علیہ السلام ذبح کرتے تھے جانور بقبشین ابلہین قرنین، جس کے سینگ ہوتے تھے، دمبا چھترا جو سفید ہوتا تھا، ابلہین کے معنی دو کیے گئے، سفید بھی اور وہ سفید جس پر سفیدی غالب ہو اور سیاہ کچھ داغ بھی ہو، نشانات بھی ہو اس کے چمڑے پر، اس کے بالوں پر، اور وہ کیا تھے؟ سینگوں والے تھے۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ ایک روایت میں ہے حضرت جابر سے، اپنے سنن نبی داؤد میں، الموجوعین، وہ خصی تھے، خصی جانور بھی نبی علیہ السلام نے کی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ایسا جانور فرمایا لاؤ جو کھاتا سیاہ میں ہو، کھڑا سیاہ میں ہو، بیٹھے تو سیاہ ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسا جانور، یعنی یہ حصہ اس کا یہ سیاہ تھا، منہ اس کا، بال یہ سیاہ تھے، پاؤں یہ کھر سیاہ تھے۔ اور جیسے ہم بھینس کے بارے میں کہتے ہیں پنج کلیانی، جس کا منہ سفید، پاؤں سفید ہے، اسی طرح قربانی کے جانور میں مسئلہ الٹا ہے۔ وہاں نبی علیہ السلام اس قسم کا جانور بھی تلاش کرتے اور کرواتے تھے۔ اور جانور کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمایا، حدیث میں آیا، لفظ ہے حضرت عائشہ کے، امارا بقبش اقرن یطع فی سواد یاکل فی سواد ویبرق فی سواد، کھائے بھی منہ کالے سے، بیٹھے بھی، اور کیا؟ یطع فی سواد، چلے بھی سیاہ، پاؤں بھی سیاہ۔ اس قسم کے جانور کو، یعنی جانوروں کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے کتنا احتیاط برتا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اربعن لا تجوز فی الاضاحی، چار قسم کے جانور جائز نہیں ہیں، بالکل ان میں طے کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ الاوراء البین الاوراء، وہ اندھا، وہ کانا جس کا اندھا پن بالکل بین ظاہر ہو۔ فرمایا والمرضعہ البین مرضعہ، مریض جس کی بیماری والے ہو۔ بس اوقات پوچھتے ہیں ساتھی کون ہے؟ وہ جی چھوٹی سی مروڑی بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی مروڑی بنی ہوئی ہے، یہ بیماری نہیں ہے۔ یہ بیماری وہ منع ہے جو اس کی بیماری بالکل نمایاں ہو، ایسی چھوٹی سی۔ ہم قربانی کے لیے تو چھوٹے چھوٹے داغ بھی برداشت نہیں کرتے، ہمارے نامہ اعمال اگرچہ داغوں سے بھرے پڑے ہیں، اس کی کوئی فکر ہمیں نہیں ہوتی۔ قربانی کے جانور میں کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ارجال بین، جو بالکل چل نہ سکتا ہو، معمولی سا اگر لنگڑا پن ہو، گنجائش۔ فرمایا والکثیر والذی لا تنفع، اور وہ جانور جس میں جو بالکل کمزور، اس میں کوئی بخ نہ ہو، وہ جانور، یعنی یہ چار قسم کے جانور نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح فرمایا حضرت علی سے ہمارا ان نستشرف العین والاذن ولا نضاحی بمقابلہ ولا مدابرہ وخرا خرقہ وشرقہ۔ فرمایا کہ ہمیں حکم دیا نبی علیہ السلام نے کہ ہم دیکھ لیا کریں، اس کی آنکھ دیکھ لیا کریں۔ آپ سامنے رکھے ہاتھ، ہمارے ہاتھ آنکھ کے بھی سامنے ہو تو آنکھ خود بخود بند ہو جاتی ہے، یہ علامت ہے کہ آنکھ نظر آتا ہے۔ آنکھ کو دیکھ لیں، پتہ چل جائے کہ یہ دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا۔ اسی طرح فرمایا والاذن، کان کو بھی دیکھ لیں، کان بھی سالم ہو، اور وہ جانور نہ کرے جو مقابلہ کان کا یہ حصہ آگے سے کٹا ہوا، ولا مدابرہ پیچھے سے کٹا ہوا، ولا شرقہ درمیان سے کاٹا ہوا نہ ہو، چیر نہ دیا ہو، ولا خرقہ درمیان سے سوراخ نہ نکالا ہوا ہو۔ کان میں یہ چیزیں دیکھ لینی چاہیے، کیونکہ شیطان نے روز اول کہا تھا، سورۃ الاعراف پڑھ کے دیکھیں کہ میں ان کے جانوروں کے کان کٹواؤں گا۔
کان ان کے جانوروں سے کٹواؤں گا، ان کے کان چرواؤں گا۔ ہاں، اور ہمارے بھی ایسے ذمہ دار بعض ہیں، اور جی کان کٹیا سونا لگتا ہے، انا للہ و انا الیہ، یہ سونا نہیں لگتا، یہ شیطان کے ہتھے چڑھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کرنے کا جو ہے نا اجر و ثواب وہ عطا فرمائے، اور ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے قربانی کرنے کی توفیق دے جن کے شرائط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اور صحابہ کرام نے ان کا اہتمام کیا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔